للمتقین اماما، کہ میرے پروردگار تو ہمیں متقین کا امام بنانا، فاسقین کا امام نہ بنانا۔ نظر لگا رہے ہیں ہم، یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ ہر معصوم کی خواہش یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے پیروکار، ان کے فالوورز، ان کے شیعہ متقی رہیں۔ متقی سنگولر ہے، واحد ہے۔ جب یہ پلورل اور جمع کی شکل میں آتا ہے تو یہ متقین ہو جاتا ہے۔ کیا مقصد ایک ہوگا تو متقی کہا جائے گا، اور بہت زیادہ ہوں گے، بہت سے ہوں گے تو دو سے زیادہ تو اسے متقین کہا جاتا ہے۔ تو جب متقین اس دنیا میں پائے جائیں گے تبھی تو کوئی امام المتقین ہوگا، یا نہیں ہے؟ اگر متقین ہی نہیں ہے تو امام المتقین کہاں سے ہوگا؟ اگر کوئی عابد یا عابدین ہی نہیں ہے تو پھر زید العابدین کا تصور کہاں سے ہوگا؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ لقب جو ہے اور زیادہ وزن کے ساتھ، پوری طاقت و قوت کے ساتھ سامنے آئے، تو ہمیں متقین کی فہرست میں اضافہ کرنا ہوگا، عابدین کی تعداد کو بڑھانا ہوگا، ہے نا، ساجدین کی تعداد کو بڑھانا ہوگا، تبھی تو کوئی سید الساجدین ہوگا، تبھی تو کوئی زید العابدین ہوگا، تبھی تو کوئی امام المتقین ہوگا۔ لہذا عزیزو، جو بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، بلکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تمہارا تقویٰ بڑھتا جائے گا، تمہارے اعمال کے قبول ہونے کے امکانات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جو موضوع میں نے اس کی پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور یہ بتایا تھا کہ دنیا کی مکاریوں میں سے، ان کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ انہوں نے مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر دیا، اور بظاہر یہ نعرہ ہمیں بڑا اچھا لگنے لگا کہ مذہب اور سیاست دونوں الگ الگ ہیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی زبان پر یہ فقرہ ملتا ہے کہ سیاست کو مذہب میں نہیں لانا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فروری 1979 میں 1979 میں جب انقلاب کو کامیاب کیا اور 2500 سالہ شہنشاہیت کے پراٹھے اڑا دیے، تو اس موقع پر آپ نے جو تقریر کی، اس تقریر میں یہی بات کہی تھی کہ سیاست کو نہ مذہب سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہ مذہب کو سیاست سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ سیاست جس کا مفہوم تم بیان کرتے ہو، وہ سیاست جو تمہارے یہاں پائی جاتی ہے، وہ سیاست جو ہے وہ مذہب سے ضرور الگ ہے، لیکن وہ سیاست جو سیاست الہی ہے، وہ سیاست جو سیاست علوی ہے، یہ مذہب سے الگ نہیں ہے، بلکہ مذہب کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے جس سیاست کو اختیار کیا ہے وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ سیاست کو ہم نہیں کہتے ہیں۔ سیاست کا مفہوم واقعی یہ ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں، جو غریب ہیں، جن کا حق چھین لیا گیا ہے، ان کو ان کا حق دلوانا، اسی کو سیاست علوی کہا جاتا ہے۔ یہی سیاست علوی ہے۔
لوگوں کو ان کا جو ہے حقیقی حق ملنا چاہیے۔ اگر سیاست بری ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ چیز بری ہے کہ مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے، جو ستم دیدہ ہیں ان کو ستمگروں کے چنگل سے چھڑایا جائے، نجات دلایا جائے؟ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام کا میسج ہے۔ جب سے یہ اسلام آیا ہے اس کی یہی ایک تاکید ہے، حکم ہے کہ جو پریشان حال لوگ ہوں، جو مستضعفین ہوں، ان کی مدد کی جائے۔ اسی کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اور تقریباً 45 سال پہلے ایران نے اس سیاست کو اختیار کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ تم جو سیاست کرتے ہو وہ اور ہے، اور ہم جو سیاست کرتے ہیں وہ اور ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ وہ سیاست جو جس کا علم، جس کا پرچم امام خمینی نے بلند کیا تھا، وہ سیاست اور ہے، اور وہ سیاست کہ جو مکاروں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ سیاست جو ہے اور ہے۔ اس لیے ضروری ہے مومنین کہ ہم دنیا والوں کے بہکاوے میں نہ آنے پائیں۔ آپ کسی بھی چینل کو اٹھائیے، اس میں ایک ہی بات آپ کو کہی جائے گی کہ سیاست مذہب سے الگ ہے، بالکل الگ ہے، اور الگ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کون سی سیاست الگ ہے؟ وہ سیاست الگ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے، لیکن وہ سیاست مذہب سے الگ نہیں ہے جو امام خمینی کے پاس ہے، جو آیت اللہ خامنہ ای کے پاس ہے۔ ایک سوال میں یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ خطبہ جمعہ کا جو مقصد ہے وہ بھی امام خمینی نے بیان کیا، اور آپ کی وہ تاریخ ساز تقریر جو انقلاب کے 1 سال کے بعد آپ نے ایران میں کی تھی، اس میں امام جمعہ پوری دنیا سے بلائے گئے تھے، اور ان کی تقریر میں، اپنی تقریر میں ان کے سامنے امام خمینی نے فرمایا تھا، سنیں عزیزوں، دین کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ وہ دین جو آپ کو پہچانوایا جا رہا ہے، وہ شریعت جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، وہ شریعت اور ہے، اور وہ شریعت جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، حقیقت میں وہ شریعت اور ہے۔ آج کے نوکر اور غلام فکر رکھنے والے یہ عرب ممالک جو ہیں، ان کے پاس جو شریعت ہے وہ اور ہے، لیکن محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس جو شریعت ہے وہ اور ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دین کو الگ کرنے کی ضرورت ہے، مذہب کو الگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مذہب جو ہے، جو آج ویسٹرن کنٹریز کے ذریعے سے پہچانوایا جا رہا ہے، وہ اور ہے عزیزوں، لیکن جو مذہب غدیر میں مکمل ہوا تھا، جو دین غدیر میں کامل ہوا تھا، وہ اور ہے عزیزوں۔ غدیر کے دین میں اور سقیفہ کے دین میں جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ سقیفہ کا دین وہ ہے جو لوگوں کو غلامی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن غدیر کا دین وہ ہے جو ہمیں آزادی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں آزادی کی طرف لے۔ یہ کوئی جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی لفظی نہیں ہے، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ کوئی خطاب نہیں ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ آج آپ نے دونوں طرح کے مذہب کو سمجھ لیا، دو طرح کے ریلیجن، دو طرح کے مذہب، دو طرح کے نظریات آپ نے پہچان لیے۔ ایک وہ مذہب ہے کہ جس کا سرچشمہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں سقیفہ ہے، اور ایک وہ مذہب ہے جس کا سرچشمہ غدیر ہے، اور دونوں مذہب کو آپ دیکھیں، دونوں مکتب کو دیکھیں، دونوں نظریوں کو دیکھیں۔ آج جو
سقیفہ والا مذہب ہے اس سے دنیا نہیں ڈر رہی ہے، لیکن جو غدیر والا مذہب ہے اس سے دنیا کہاں نہیں ڈر رہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں آج ایک نماز پڑھا دی تھی، نمازیں تو بہت سے لوگ پڑھاتے ہیں، نماز تو امام کعبہ بھی پڑھاتا ہے، لیکن امام کعبہ کی نماز اور خاتم مولود کعبہ کی نماز میں بہت فرق ہے۔ جو بات میں نے آپ تک پہنچی نہیں پہنچی ہے، امام کعبہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ خطبہ وہ دے رہا ہے کہ جو وائٹ ہاؤس سے لکھا جاتا ہے، لیکن جو خاتم مولود کعبہ ہے اس کا خطبہ وہ ہے جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے، پوری دنیا کو اس خطبے نے ہلا کے رکھ دیا۔ ایک نماز پڑھائی، ایک خادم امام حسین نے نماز پڑھائی، ایک فرزند امام حسین نے نماز پڑھائی، اور وہ نماز جو ہے وہ تاریخ میں ثبت ہو گئی۔ وہ نماز صبح قیامت تک یاد کی جائے گی۔ دو ہی چار نمازیں ہیں عزیزو کہ جسے ہم یاد کرتے رہیں گے۔ ایک وہ نماز ہے جو علی نے میدان صفین میں پڑھی ہے، ایک وہ نماز ہے کہ جو حسین نے میدان کربلا میں پڑھی ہے، اور ایک وہ نماز ہے جو ایران میں ان کے فرزند خامنائی نے پڑھی ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا ہوگا ہم کو کہ یہ جو حالات ہیں نا، یہ حالات واقعاً بہت ہمارے لیے اہم ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کو شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے۔ توجہ کیجئے، کچھ باتیں مجھے بہت امپورٹنٹ پیش کرنی ہے۔ ہم ایسے زمانے میں پیش کر آئے ہیں کہ جس زمانے میں ہم جو ہے دشمنان اسلام کی بربادی کو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے بھی اور اپنی کانوں سے سنیں گے بھی۔ وہ ملک کہ جو اپنے کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتا تھا، ہے نا؟ آپ سب جانتے ہیں نا کون سا ملک ہے کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ صاحب nobody can beat، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اسرائیل کی جو ہے ایک تصویر یوں بنائی گئی تھی، ایک پکچر یوں بنائی گئی تھی کہ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک پتھر بھی اگر کسی نے ان کو مار دیا تو وہ جو ہے اس ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ تھنکنگ تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج بہت امپورٹنٹ بات ہے ہمارے درمیان، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بھائی علی جناب مولانا ویسن صاحب اللہ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ہم آپ لوگ کی جانب سے، اپنی جانب سے خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ یہ تہران ٹیلی ویژن کے نیوز ریڈر بھی ہیں اور انالیسس بھی کرتے ہیں، یعنی وہ جو خبریں ہوتی ہیں اس پر جو تجزیہ کیا جاتا ہے، تبصرہ کیا جاتا ہے، یہ ایک محقق بھی ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ مولانا ہمارے درمیان ہیں۔ اب اللہ سے گزارش ہے کہ ان کی اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے سوال میں بلند آواز سے آج مجھے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور اس کو ذہن رکھیے گا۔ جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ آج کل دشمن کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے تو جانے دیجیے، اپنے شیعہ ہیں، غیر بھی رہبر انقلاب کا آج نام لے رہے ہیں، غیر بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہی از اور یہ جو ہے ہمارا ریئل اسپریچول لیڈر ہے۔ یہ دنیا کہہ رہی ہے، پتہ نہیں سیر صاحب آپ نے دیکھا نہیں دیکھا کہ مصر میں، جارڈن میں اور کئی کنٹری میں، عرب کنٹری میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آیت اللہ خامنائی کی تصویر لے کر سڑکوں پر نکلے، اور انہوں نے کہا یہ جو بکے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیڈر نہیں ہے، جو ایران کا سپریم لیڈر ہے یہ فقط شیعوں کا نہیں ہے بلکہ ہم سنیوں کا بھی لیڈر ہے۔
جو ہر مکتب میں پائی جا رہی ہے، ہر نظریے میں اور ہر لباس میں پائی جا رہی ہے. اس سے زیادہ میں کھل کے آپ کو بیان کرتا ہوں. ایون آپ کے انڈیا میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، میں نے جو لوگ دیر میں آئے ہیں وہ بہرحال آج میری بات کو مس کر دیں گے، لیکن میں خلاصہ نقل کر دوں کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ خامنائی صاحب جو ہیں یہ سیاسی لیڈر ہیں. توجہ کیجیے گا، یہ کہہ کر وہ بیچارے یہ سوچ رہے ہیں کہ جب سیاسی لیڈر کہہ دیں گے تو ان کی شخصیت کو جو ہے ختم ہو جائے گی. اور میں نے بتا دیا کہ سیاست دین سے الگ نہیں ہے، میں نے تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت خاص طور سے یہ جو لاسٹ کا 1-2 مہینہ ہے، اس میں تشیع نے اپنی طاقت کو اور اپنی عظمت کو اور اپنی اہمیت کو جو ہے دشمنوں سے بھی بنوا لیا ہے. الفضل ما شہدت بہی ناداؤ. فضیلت یہ نہیں ہے کہ اپنے تعریف کریں، فضیلت یہ ہے کہ غیر تعریف کرتے ہیں. اب آج تعریف ہو رہی ہے تو اب ان کو برداشت نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ صاحب کیوں جو ہے ایران اس قدر مداخلت کر رہا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات جو ہے مولانا مسلم صاحب سے پوچھیے گا، یہ بتائیں گے تفصیل. آپ اگر شوق ہوگا تو پوچھ لیجیے گا. ایران میں انقلاب کیوں آیا؟ ایک جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہو رہا تھا تو کچھ بڑے بڑے سادہ لو سمجھتے ہیں نا، جانتے ہیں سادہ لو؟ اس کا ایک ترجمہ میں اردو میں کرتا ہوں، یوپی کی اردو میں. جانتے ہیں کیا ہے سادہ لو ترجمہ؟ بولا، بولے لو. بولے سمجھتے ہیں نا؟ اگر بولے نہیں سمجھ میں آئے تو اس سے بھی زیادہ میں ایک سبق شاد زبان استعمال کروں، بودے لو. سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بولے لو. جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہو رہا تھا، ابھی کامیاب نہیں ہوا تھا، تو وہ لوگ جو ہیں ان میں علماء بھی شامل تھے، بیچارے بھولے باتیں یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب خمینی صاحب جو ہے ایران کے لوگوں کو مروا دیں گے. بڑا شاہ جو دنیا کی چھٹی طاقت ہے، کیا اس سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی حکومت کا تختہ پلٹا جا سکتا ہے؟ کیا 2500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ پلٹا جا سکتا ہے؟ اس زمانے میں لوگ اعتراض کر رہے تھے. لیکن شہر خمین سے اللہ کا ایک بندہ جسے روح اللہ الموسوی الخمینی کہا جاتا ہے، اس نے اٹھ کر یہ بتایا کہ تم جو سوچ رہے تھے کہ اس کا تختہ نہیں پلٹا جا سکتا ہے، تم غلط سوچ رہے تھے. ہمارے پاس تائید غیبی امام زمانہ شامل ہے، ہم اس کا تختہ پلٹ کر تمہیں دکھائیں گے. اور امام خمینی نے وہ کر کے دکھایا، وہ کر کے دکھایا. اور دنیا جس کو امپاسبل سمجھ رہی تھی، ناممکن سمجھ رہی تھی دنیا جس کو، امام خمینی نے اسے کر کے دکھایا اور فروری 79 میں تختہ پلٹ دیا. اب یہاں پر کیا ہوا کہ امام خمینی کی جو عظمت تھی وہ دنیا والوں کے سامنے آنے لگی، تو لوگوں نے خمینی صاحب کو کی شخصیت کو گرانے اپنے لوگ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی لیڈر ہے، یعنی ان کو کوئی مرجع نہ کہے، ان کو کوئی فقیہ نہ کہے، ان کو کوئی ولی فقیہ نہ کہے. ولایت فقیہ کو کمزور کرنے کے لیے ایک ٹیگ اور ایک لیبل لگایا گیا امام خمینی پر کہ ان کو سیاسی لیڈر کہا گیا، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ جیسے ہمارے ملک میں سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ویسے امام خمینی بھی ہے. وہی بات جو ہے آج آیت اللہ خامنائی کو کہی گئی، سیم وہی بات آیت اللہ خامنائی کے بارے میں کہی جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آیت اللہ خامنائی کی شخصیت بھی بلند ہو رہی ہے اور تشیع کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نہیں ہے آج ہمارے شیعہ، ہمارے بہت سے اہل سنت کے جو علماء ہیں، میں سب کا نام لے سکتا ہوں، ان کے فون میرے پاس آ رہے ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ مرد اگر کوئی قوم ہے تو ایک قوم جس کو شیعہ کہا جاتا ہے. آپ کو شاید فلسطین کے اس جوان کا کوئی انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. اس نے کیا بات کہی ہے، قسم خدا کی اس سے بہتر جملہ ہو بھی نہیں سکتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں، جملہ سنیے گا،
اور آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری نماز میت جو ہے کوئی سنی نہیں پڑھائے گا، اس لیے کہ نماز میت کے لیے شرط یہ ہے کہ جو نماز میت پڑھائے اسے مرد ہونا چاہیے۔ آپ ضروری میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غیر مجبور ہو گئے تعریف کرنے کے لیے، غیر مجبور ہو گئے تعریف کرنے کے لیے۔ ایران میں یہ حملہ کیوں کیا؟ اب یہ سوال ہے کہ ایران نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ چلیے میں جلدی بات کو مکمل کر لوں تاکہ ایک میسیج ایک پیغام ہے جو آپ کو مجھے پہنچانا ہے، اور بہت امپورٹنٹ بہت اہم پیغام ہے، اسے سن لیجیے۔ ایران نے ایسا کیوں کیا؟ ایران نے اتنا شور گل کیوں کیا؟ اس کی وجہ سن لیجیے کہ انقلاب سے پہلے پورے ایران کے اوپر امریکہ کا قبضہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں کیا قبضہ تھا؟ جتنی بڑی بڑی پوسٹ تھی، جیسے مثال کے طور پہ جی ایم کی جنرل مینیجر مثال کے طور پہ ہے نا، ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر، یا اس طرح کی جو بھی امپورٹنٹ پوسٹ ہوا کرتی تھی وہ ساری پوسٹ جو ہے وہ امریکیوں کو دی گئی تھی ایران میں۔ اور وہ ایران جن کا ملک ایران ہے وہ جو ایرانی ان کے انڈر میں رہا کرتے تھے۔ مولانا قسم صاحب پوچھئے گا، ابھی پوچھئے گا کہ آپ قرآن دے کر پوچھئے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، اور اس سے بڑا قانون سنیں گے کہ اگر کوئی امریکہ کا کتا بھی، امریکن کا نہ کہ امریکہ کا بلکہ جو امریکن رہتے ہیں ان کا کتا بھی اگر کسی ایرانی نے مار دیا تو اس پر کیس چلایا جائے گا، اور اگر کسی امریکی نے کسی ایرانی کو قتل کر دیا تو اس پہ کوئی کیس نہیں چلایا جائے گا۔ انہوں نے قانون تھا یا نہیں تھا؟ یہ انکار پوچھئے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسے ماحول میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی قیام نہ کرے۔ موسیٰ صدر نے یہ کہا تھا کہ ہر روز مرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دن تم مر جاؤ وزیرو۔ آپ جانتے ہیں لبنان نے یہ تقریباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو 43 ایئرز پہلے کی بات ہے، شہید موسیٰ یہ جو آپ جانتے ہیں لبنان میں جو انقلاب پیدا ہوا ہے وہاں کے جوانوں میں جو جذبات جو سامنے آئے ہیں اس ایک جملے سے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے جب ساؤتھ لبنان میں قبضہ کیا تھا تو ہر روز وہاں پر جو ہے وہ وہاں کی عورتوں کو سب سے زیادہ بیوٹیفل اور خوبصورت جو ہے اگر لوگ کہیں کے ہیں تو وہ لبنان کے، یاد رکھیے لبنان اور کس کے مانے جاتے ہیں۔ لبنان اسرائیل نے جب ساؤتھ لبنان میں قبضہ کیا تھا تو ہر روز وہاں کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کیا کرتے تھے، 5-5 10-10 20-20 عورتوں کو وہ لوگ گھر سے اٹھاتے تھے اور لے جاتے تھے اور پھر بعد میں واپس کر دیا کرتے تھے، پھر دوسری عورتوں کو لے جاتے تھے۔ شہید موسیٰ صدر نے ایک عظیم بات کہی تھی، اس سے پورے لبنان کو ہلا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ روز روز مرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دن تم مر جاؤ۔ اور اس نعرے نے اس طریقے سے ایک طرح سے کہا جائے کہ پورے لبنان کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد یہ شیعہ جوان جو اٹھے نا تو یہ اٹھتے ہی گئے، اٹھتے ہی گئے، اٹھتے ہی گئے، اور جو ظالم تھے وہ بیٹھتے ہی گئے، وہ بیٹھتے ہی گئے، وہ بیٹھتے ہی گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ تو کہتے ہیں صاحب حزب اللہ کے بارے میں نے بہت سے چینل کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں یہ بات کہی کہ تم کو جو ہے فریڈم فائٹر میں اور جو ہے آتنوادی میں فرق کرنا ہوگا۔ دیکھو فریڈم فائٹر اور آتنوادیوں میں فرق یہ ہوتا ہے جو اپنے نیشن کے لیے لڑے، اپنے قوم کے لیے لڑے، اسے جو ہے فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے، اور جو کسی کو ختم کرنے کے لیے لڑے اور اس میں کوئی فائدہ نہ ہو اسے آتنوادی کہا جاتا ہے۔ یا اور آسان کر دوں، جو اپنی زمین کے لیے لڑے اسے فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے، اور جو دوسروں کی زمین چھیننے کے لیے لڑے اسے آتنوادی کہا جاتا ہے۔ حزب اللہ آتنوادی نہیں ہے، پھر کے مقابلے میں آیا ہے وہ آتنوادی ہے، وہ آتنوادی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو جو ہے سوچنا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اسرائیل عالم وجود میں آیا. صحیح ہے, 1948 اسرائیل عالم وجود میں آیا, اور ایک چھوٹا سا ایریا ان کے پاس تھا. 1948 کا اگر میپ آپ کو ملے گا تو آپ دیکھیے گا. اولا تو اسرائیل کوئی ملکی نہیں ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں بعد میں گھر پہ جاؤں, ان کے 2 یا 3 پسند کمرے ان کے گھر میں ہیں, اور میں ایک کمرے میں قبضہ کر لوں, اور اس کے بعد جو ہے تبریز بھائی آئیں اور فیصلہ کریں کہ صاحب مولانا اسلم صاحب دیکھیے یہ کمرے پہ آپ کا قبضہ ہے, یہ آپ کا رہے گا, اور باقی دونوں کمرہ جو ہے کس کا ہوگا, جذبات رہے گا. تو میرا کمرہ رہے گا بھائی, جب میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں تو یہ میرا کمرہ کیا ہوگا. اس کے بعد میں اس ایک کمرے میں رہنے لگا, وقت گزرتا گیا, یہ بیچارے کمزور ہوتے گئے اور میں ہٹا کٹا طاقتور ہوتا گیا. ہم نے ان کی کارر پکڑ لی, میں نے کہا صاحب دوسرا کمرہ بھی مجھے چاہیے مثال کے طور پہ. تو کیا ہوا, انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ دیکھو بھائی یہ تو کمزور ہیں, آپ مضبوط ہیں, لہذا آپ جو ہے دونوں کمرہ جو ہے ان کو دے دیجیے عبدالقادر بھائی مولانا اسلم کو. یہ صحیح ہے عزیزو, پر اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اسرائیل آپ دیکھیے گا, ان کی فوٹوز میرے پاس موجود ہوگی کہ یہ جب آئے تھے فلسطین میں تو بڑی بری حالت میں آئے تھے, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتے گئے, اور انہوں نے اسرائیل ملک بسا دیا جس کے پیچھے جو طاقت تھی ان کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کا نام تھا انگلینڈ اور برطانیہ. بعد میں دیگر بہت سی کنٹریز نے ان کا ساتھ دیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کو ہی مضبوط کرتے گئے. سنیے جو بات مجھے کہنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری بات میں کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مت سوچیے کہ آپ نے تو پالیٹکس پہ بحث کر لی, نماز جمعہ میں آپ کو قرآن حدیث کی آیت پڑھنی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کو امام خمینی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں مجلسوں میں, آپ کو مراجع کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں, جو اخباری ٹائم کے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں. یاد رکھیے گا عزیزو, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ائمہ معصومین کا تذکرہ کرنا چاہیے, لیکن ان کے غلاموں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے, تاکہ دنیا دیکھے کہ جب غلام اتنے بڑے ہیں تو ان کا امام کتنے بڑے ہوں گے. آپ سلمان کا تذکرہ کیجیے, آپ ابو ذر غفاری کا تذکرہ کیجیے. جب سلمان کو دنیا پہچانے گی تبھی تو مولا سلمان سمجھ میں آئے گا. جب ابو ذر کو دنیا پہچانے گی تبھی تو مولا ابو ذر سمجھ میں آئے گا. تو خامنہئی صاحب کا تذکرہ اس لیے کرو کہ دنیا یہ سمجھے کہ جب ایک نائب کی نماز جمعہ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تو خود اس کا امام جب نماز پڑھائے گا تو کیسی نماز ہوگی. ارے ہم بتاتے ہیں نماز کیسی ہوگی, جب نماز ہوگی تو ہمارا امام اور مولا آگے ہوگا, عیسائیوں کا جو نبی ہے وہ پیچھے ہوگا. امام جب نماز پڑھائیں گے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. ایسی نماز کہاں ملے گی آپ کو, ایسی نماز کہاں ملے گی, میں بات کر رہا ہوں. کیوں, تو اب جو ہے اسرائیل کو مضبوط کیا گیا 1948 سے, اور کریکٹر اسرائیل کا ایک سپنا دیکھا گیا, ایک خواب دیکھا گیا. کریکٹر سمجھتے ہیں نا کہ تقریباً پورا مصر, پورا جارڈن, یہاں تک کہ سعودی عرب, کئی ملکوں کو لے کر ان کا پلان تھا گریٹر اسرائیل بنانا. یعنی کیا مقصد تھا, جب گریٹر اسرائیل بن جائے گا تو پورے مڈل ایسٹ میں پورا جو کیا بولتے ہیں, ہندی میں کیا بولتے ہیں مڈل ایسٹ کو, ہندی میں کیا بولتے ہیں مڈل ایسٹ کو, مڈل ایسٹ خبر نہیں آنا جی, جانتے ہیں نا مڈل ایسٹ کو. بہرحال تو مڈل ایسٹ میں جو ہے ان کا قبضہ کرنا, کیوں, جو تیل کا بھنڈار ہے وہ کہاں پر ہے, تو سب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں ہے, اس پہ قبضہ کرنا تھا. لہذا اس کو قبضہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک ایسی طاقت کو ان کے ساتھ رکھا جائے جس کو دکھا کر جو ہے انہیں غلام بنایا جائے. اس طاقت کا نام اسرائیل تھا. سمجھ رہے ہیں نا, اسرائیل کو اس لیے بسایا گیا, اے سعودی عرب دیکھو تم کو جو ہے ہمارا ساتھ دینا, نہیں دیا تو اسرائیل ساتھ میں ہے ہمارے. دیکھو قطر اگر ہماری بات نہیں مانی تو اسرائیل ساتھ میں ہے. دیکھو UAE امارات, تمہیں ہم کو اوبے کرنا ہوگا, ہماری بات ماننی ہوگی, نہیں تو اسرائیل ساتھ میں ہے. 40 سال تک کنٹینیو الیکٹرانک میڈیا اور جتنے میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, سب کے
یہ بات پوری دنیا میں پھیلائی گئی، اور جو اپنے بھی تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت اسرائیل ہے، اگر اس نے جو ہے اس کو غصہ آ گیا تو یہ پورے علاقے کو خاک و خون میں تبدیل کر دے گا۔ ایران کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی، ایران نے کہا مسلم ملکوں سے، خاص طور سے عربوں سے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ان سے تو مقابلہ حزب اللہ کر سکتا ہے، جب حزب اللہ کا یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ایران کا کیا جواب دے گا؟ بات معذوری بھی کیا کہہ رہا ہوں، جب یہ حزب اللہ سے لہذا اب وہ جو فکر تھی 40 سال تک اربوں کھربوں روپے دیے گئے تھے کہ اسرائیل کو بڑا دکھایا جائے اور اس کے ذریعے سے علاقے میں قبضہ کیا جائے، ایران نے اس کی ہوا نکال دی۔ آپ دیکھیں، آپ لوگ میری طرف متوجہ ہیں، ایک بات میں پیش کر رہا ہوں، جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور تقریباً 85 جہاز پلین میں نہیں آیا تھا، 85 میزائل اور ڈرون کے ذریعے سے حملہ کیا ہے، تو جب حملہ کیا ہے اور ایران نے اپنے ڈیفنس سسٹم سے اس حملے کو ناکام بنایا، صرف 5 یا 6 میزائل جو ہے ایران میں جو ہے زمین پہ گر پائی ہے، باقی سب کو ہوا میں برباد کر دیا گیا، ڈسٹرائے کر دیا گیا، نشٹ کر دیا گیا۔ تو جب ان عربوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی اسرائیل کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو ایران کے حملے کے فوراً بعد سعودی عرب نے بھی، قطر نے بھی اور دیگر مسلم ملکوں نے جو ہے اسرائیل کی مذمت کر کے بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ اب تک سمجھتے تھے کہ اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے ایران کی مخالفت کر رہے تھے، جب دیکھ لیا کہ اسرائیل کی طاقت کچھ نہیں ہے تو ایران کے ساتھ آ گئے۔ کی بات اب آپ دیکھیے کہ اب سعودی عرب بھی ایران کے ساتھ آ گیا، اب قطر بھی ایران کے ساتھ آ گیا، اب مصر بھی، جارڈن بھی پھٹ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ گیا کہ اسرائیل کے پاس جو طاقت تھی وہ غبارے والی طاقت تھی، حقیقی طاقت نہیں تھی۔ ایران نے ایک سوئی مار کے جو ہے اس کی ہوا نکال دی۔ یہی مقصد تھا ایران کا کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو، اور امن اس وقت قائم ہوگا جب ایسے ظالم ملک جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا